السلام. یہ فرنٹ رو کی پوچھیے میرے سوال. یہ فرنٹ رو کی پوچھیے خالی سوال. یہ پوچھیے. سر آپ کریج کے حوالے سے سوال تھا کہ جس طرح آپ نے ایک اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ پرانے دور میں صحابہ کے دور میں جب کوئی مسلمان اسلام سے غداری کرتا تھا تو مسلمان اس کے خلاف تلوار لے کے نکلتے تھے. تو آج کے دور میں غداری کرنے والوں کے پاس ہی تلواریں ہیں اور ہم بے بس ہیں, تو ہم ان کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ ریپیٹ کریں. غداری مطلب اسلام سے جب کوئی غداری کرتا تھا یا اسلام سے راہ بدلتا تھا تو صحابہ اس کے خلاف نکلتے تھے تلوار لے کے سب سے پہلے. جب کوئی ظلم کرتا تھا اس دور میں یا کوئی نافرمانی کرتا تھا اسلام کی, جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے زکوٰۃ کے خلاف, زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا معاملہ ہے. اسی طرح تو آج کے دور میں جو اسلام سے غداری کر رہے ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں, ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں, اور ہم ان کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں جب کہ ہمیں سمجھ ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے سر کہ آپ کریج سکھا رہے ہیں, کریج کے ساتھ حکمت کیسے آئے گی؟ ہم نے کریج کے ساتھ حکمت کیسے آئے گی؟ ٹھیک بتا. مطلب کریج کے ساتھ اگر بات کریں تو بدتمیز کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے اگر حکمت نہ ہو ساتھ تو. یہ نہیں, آپ کا مائک جو ہے نا وہ ذرا صحیح آواز نہیں آ رہی میرے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ کریج کے ساتھ حکمت ہونی چاہیے. وہ کریج آپ نے ماشاءاللہ سکھائی ہے ہمیں تھوڑی بہت, لیکن اس کے ساتھ حکمت کیسے آئے گی ہمیں؟ میں نے کون سی کریج سکھائی ہے آپ کو؟ سر آپ سے ہی سیکھی ہے ہم نے, تو کافی حد تک سکھائی ہے. یو آر ناٹ سائلنٹ عدیم انڈیپینڈنٹ بٹ وی لرن ا لاٹ فرام یو سر. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کریج نہیں سکھائی. میں نے کون سی والی کریج سکھائی ہے وہ بتائیں. یہی کہ اگر چپ بھی کرایا جائے تو بولتے رہنا ہے. مطلب رکنا نہیں ہے سر. جملہ ریپیٹ کر دیتا ہے جملہ. یہی کہ کرنا وہ والا بولو کہ پہلے بولا تھا. سوری سر, لگے رہنا ہے آپ نے پھر بھی. ایک روڈ پہ نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایک لڑکی, اصلی سچا واقعہ سنا رہا ہوں, میرے ساتھ نہیں ہوا, جس کے ساتھ ہوا اس نے مجھے بتایا آپ کی عمر کا ہی لڑکا ہے. ہی سیٹ کہ میرا ایگزام تھا اور میں نے لڑکی کو دیکھا تو گاڑی ٹیڑھی ہو کے نا روڈ پہ گری ہوئی تھی, تو اور وہ لٹرلی چیخیں مار رہی تھی. میں نے سمجھا اس کا بچہ ہے, میں گیا تو دیکھا کوئی نہیں تھا گاڑی میں سوائے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. شی واز بلیڈنگ. اور میں نے جا کے دیکھا تو جس بندے نے گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ جیپ والا تھا, اور جیپ والا مطلب ہی واز ان اے بگ کار, اور وہ اس کو بلی کر رہا تھا. حالانکہ غلطی اس بندے کی تھی. اور کہتا میرا ایگزام تھا, تو میں نے سوچا کہ کہیں کوئی جانی نقصان تو ہو نہیں رہا, ایون دو شی از بلیڈنگ تو بچ جائے گی, اور تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. تو میں نے وہاں سے معذرت کی کہ میرا ایگزام نہ ہوتا تو میں آپ کی ہیلپ کرتا. اور وہ یونیورسٹی جا کے اس نے پیپر دیا. رات کو وہ سو نہیں سکا, رات کو لٹرلی وہ سو نہیں سکا. صبح اٹھ کے اس نے مجھے کال کی and he said, sir, do you think there is a problem with me? And I said, yes, there is a big problem with you. کیا نام ہے آپ کا؟ فہد. there is a big problem with that boy. What is that big problem with the boy? کوئی بتائے گا کیا پرابلم ہے اس پوری کہانی میں لڑکے کو؟ انسانیت نہیں بیٹا, انسانیت نہیں. لڑکیاں بتائیں. پرائرٹی, یہ کیا جواب ہوا؟ پرائرٹی سر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ بتائیں. لڑکیوں کو سیریسلی سمجھ نہیں آیا اس اسٹوری میں مسئلہ کیا ہے, اس لڑکے میں مسئلہ کیا ہے, اس کو کیا بیماری ہے؟ مجھے تو ادھر روز آنا چاہیے. نہیں بیٹا, میں روز آؤں گا نا تو اگلی صف پہ نہیں بھری ہوگی. یہ ایک اور مسئلہ ہے نفسیاتی, وہ بتاتا ہوں. وہ پہلے یہ بتائیں, سب سے پہلا کام مائکرو فون دیں ذرا خواتین کو بھی ایک. جی بوائز, آپ کے پاس مائکرو فون نہیں ہے اس لیے آپ سے بھی بات نہیں ہو سکتی. جی میرا نام محمد احتشام ہے.
پہلے میرے سوال کا جواب نہ ہو جائے. جی جی جی, اتنی لمبی کہانی سنائی ہے, سارے اس کا سوال ڈھونڈ رہے ہیں, جواب ڈھونڈ رہے ہیں. احتشام کدھر تھے؟ اس لڑکے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ضمیر مر گیا اس کا. جی سیریسلی آپ لوگوں کو اتنا بڑا واقعہ میں نے سنایا. پتہ مسئلہ کیا ہے؟ احتشام, آپ کا نام یاد ہے اس لیے بولو. یہ اصل میں میرے اور آپ کے ساتھ روز ہو رہا ہے, اس لیے ہم اندر سے شرمندہ ہو کے جواب نہیں دے رہے ہیں. یہ مسئلہ روز عمران خان, نواز شریف, زرداری کے ساتھ ہو رہا ہے, روز یہ کر رہے ہیں, مگر ہر بندہ چونکہ اندر سے خود بھی یہی کر رہا ہے تو وہ اس بارے میں ان کا گردن نہیں پکڑا. اتنی سی کہانی سنائی ہے آپ کو ٹیکسلا کی روڈ کی, جو روز ہوتی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہر لیول کے اوپر ایگزیکٹ سیم مسئلہ چل رہا ہے, کہ اس بندے نے یہ کہا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میرے باپ کے اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں میری یونیورسٹی کی ڈگری کے اوپر, میں پیپر نہیں دوں گا تو یہ تو حق تلفی ہو جائے گی, میں برا بیٹا ہو جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا لال بال پین سے نام لکھا جائے گا. حالانکہ اس وقت یہ والا فرشتہ اس کو کنوینس کر رہا تھا کہ اس کو تو میں آج پولیس سرات سے کراس نہیں کرنے دوں گا. آج کے بعد یہ تو نہیں میری لسٹ میں واپس انٹر ہونے والا. دس اینجل ٹول دس اینجل کہ دوبارہ اس کا نام لکھ کے دکھا تو ذرا. یہ بیٹا کریج یہ ہے, کوئی بدماشی کی ضرورت نہیں, کوئی تلوار کی نہیں, کوئی بندوق کی نہیں, کوئی مسلس کی نہیں. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, اور سب کو پتا ہے اس واقعے کا. یہ واقعہ ہمارے ساتھ روز ہو رہا ہے. روڈ پہ نہیں ہوتا تو گھر پہ ہو جاتا ہے, گھر پہ نہیں ہوتا تو یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے. دس از کریج. اسلام سے فارغ ہو گیا وہ لڑکا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے تھے. یہ گورے کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت نیو یارک میں بیٹھے ہوئے سائیکالوجسٹ کو کہ جب برائی دیکھو پہلے ہاتھ سے رکو. اور اس کا اتنا سا ٹیسٹ ہے کہ جو پاکستان کے کلچر کے اندر وہ جو سکیورڈ ڈیفینیشن اس میں نظر آتا ہے کہ یہی اگر اس کی اپنی بہن کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو میں دیکھتا کتنے پیپر دیتا یا کتنی بڑی جیپیں کھڑی ہوتی سائڈ پہ. جاتا وہ پیپر دینے. ابھی تو گاڑی الٹنی بھی نہیں تھی اپنی سگی بہن کی, ہلکی سی ادھر ادھر ہونی تھی اور پورا ٹیکس بلاک ہو جانا تھا. ہر بھائی ایسے ہی کرتا اپنی بہن کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا یہ تو نے ہر ایک کے لیے کرنا ہے. یہ ہے وہ جب مظلوموں کی مدد کرنی ہو تو, یہ ہے وہ آیت وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کہ تم کس نے ڈیفینیشن دی ہے کہ نون کون ہے ان نون کون ہے. ہم بولتے ہیں ان نون بندہ تھا, وہ بھائی اللہ کے لیے اب ان نون ہے. مسلمان کے لیے ہر بندہ نون ہے, کیونکہ رجال اور نساء قرآن میں آ گیا ہے کہ ہر رجل کو اور ہر نساء کو جا کے بچائے گا تو جب مصیبت میں دیکھے گا. اور کیا جسٹیفیکیشن اس نے دی کہ میرے تو باپ کے پیسے لگے ہوئے, میرا پیپر ضائع ہو گیا تو باپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. اصل میں اس کو بھی پتا تھا کہ اصلی کام کیا ہے. یہ ہے ضمیر بیٹا جو اندر سے آواز دیتا ہے. اس کو آئی تھی آواز, ہر ایک کو آتی ہے, ورنہ مجھے کال نہ کرتا. ضمیر نہیں مرا اس کا بھی. اور اگر اس کا ضمیر زندہ تھا تو کیا اچار ڈالنا میں نے زندہ ضمیر کا جس کی ڈیفینیشن ہی نہیں کلیئر. زندہ ضمیر نہیں کافی ہوتے بیٹا, زندہ ضمیر کے اوپر انسٹالیشن کرنی پڑتی ہے اس کریج کی کہ خیر ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جاؤں گا. یہ جملہ بولا بھی نہیں جاتا. کیوں؟ 1000 سال کی دعا آپ کے ماتھے پہ لگی ہوئی ہے جو امی نے مانگی تھی جب پیدا ہوئے تھے, اور روز پالش کرتی اس کو. میرے بھی لگی ہوئی, فکر نہیں کرے. چمک نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. پاکستانی لڑکے کی ماں اس کے جوتے بھی پالش کرتی ہے, پتہ نا, کپڑے استری کرتی ہے, کھانا بستر میں جا کے دیتی ہے اس کو, سویا ہوا ہے, ناشتہ تکیے پہ لگا ہوا اس کا. وہ ایموشنل کریج چاہیے تھی کہ امی کو کہیں امی آپ کو پتا ہے آپ خود بھی اور مجھے بھی جہنم میں کر رہی ہیں, میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنا, آپ کا کام نہیں میری خدمت کرنا. ماں کے تکیے پہ کبھی آپ لوگوں نے انڈے اور چائے گرم کر کے دیے ہوگے تب وہ کہنا کہ ہاں یار, ورنہ اس کو بھی پتا ہے باتیں ہی ہیں. کل تو نے بھی 2 بجے اٹھنا ہے, یوٹیوب دیکھ کے سوئے گا تو. So you need to know what courage actually is. ابھی تو میں سیشن میں پتا کون سی سائنس لے کے آیا تھا آج آپ کو بتاؤں تو آپ کو
آپ کے طوطے اڑ جائیں گے کہ یہ کیا سکھانے آئے تھے ذرا ہمیں. مگر فرسٹ لا آف موشن ہی نہیں آتا, پورا سیشن چینج کرنا پڑا مجھے. نیوٹن سے پہلے جائیں گے ہم, جب کسی کو لاز کا نہیں پتا تھا, اس وقت سے لے کے آؤں گا اور اصلی لا بتاؤں گا. دا لا آف موریلٹی, دا ایکچوئل لا آف موشن, دا ریئل لا آف موشن. لیٹس کوائن دس. دا ریئل لا آف موشن از when there is a need by a single human being in any part of the universe, all of the human beings start to move. That's the real law of motion. That's called Islam. احتشام, کرج سمجھ آئیے کیا ہے کرج؟ کریج یہی ہے کہ اپنے ضمیر کو جگا کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے, ضمیر کے اوپر, اور موریلٹی کو زندہ رکھنا ہے, موریلٹی کی دست سے بچانا ہے. جی نہیں, میں سمجھاتا ہوں کہ جب بھی پہلا موقع آئے گا نا, پہلے موقع پہ میرا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا. میں دوسرے تیسرے موقع کا محتاج نہیں ہوں. جو دوسرے اور تیسرے موقع کا محتاج ہے وہ اس کوالٹی کا مسلمان نہیں ہو سکتا جس نے پہلے موقع کے اوپر اپنی حرکت دکھا دی تھی. پہلا موقع یاد رکھیے گا,